السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 10 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 255 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 3 روپے 32 پیسے سستا، نئی قیمت 161 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 148 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ یونان میں ایک اور کشتی حادثہ، سہانے مستقبل کی خاطر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے کئی شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ کشتی پر زیادہ تر پاکستانی شہری سوار تھے۔ خراب موسم کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 47 پاکستانی شہریوں کو بچا لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ کا ناسور مزید زندگیاں گیا۔ یونان میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ، ایک پاکستانی سمیت 5 افراد جاں بحق، 40 لاپتہ۔ ایک دن گزر جانے کے باوجود لاپتہ افراد کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، کشتی میں زیادہ تر پاکستانی شہری سوار تھے۔ حادثہ یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب پیش آیا۔ دفتر خارجہ نے ایک پاکستانی کے جاں بحق اور 47 کے بچنے کی تصدیق کی ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو لاپتہ افراد کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار فوکل پرسن مقرر، پاکستانیوں کی شناخت اور ورثہ کی اپنی پیاروں تک رسائی کو یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی 5 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ محسن نقوی کہتے ہیں، انسانی اسمگلنگ جرم مافیا کے خلاف FIA ملک گیر کارروائیاں کرے گی۔ صدر مملکت نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی انکوائری رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملوث افراد کو سخت سزائیں دینے کی ہدایت کی ہے۔ یونان میں کشتی حادثہ، وزارت خارجہ نے بچائے گئے 47 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے نے متاثرین کے انٹرویوز کے بعد معلومات فراہم کی۔ یونانی حکام کے تعاون سے حادثے میں بچ جانے والوں کی تفصیلات حاصل کی گئیں۔ آپ کو بتائیں، یونان میں کشتی حادثہ، پاکستانی سفارت خانے نے متاثرین کے انٹرویوز کے بعد معلومات فراہم کی۔ یونانی حکام کے تعاون سے حادثے میں بچ جانے والوں کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ متاثرہ پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ یونان میں کشتی حادثہ، وزارت خارجہ نے بچائے گئے 47 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے نے متاثرین کے انٹرویوز کے بعد معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ متاثرہ پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ 32 نکاتی ایجنڈا جاری، قانونی ترامیم کے مختلف بلز اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ سینیٹر سمینہ ممتاز زہری پاکستان پینل کوڈ 1860 میں ترامیم کا بل پیش کریں گی۔ سینیٹر فاروق حمید نائک وکلا اور بار کونسلز ایکٹ 1973 میں ترمیمی بل پیش کریں گے۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ انسداد ریپ ایکٹ 2021 میں ترمیم، پاکستان سائیکولوجیکل کونسل کے قیام کا بل اور منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد کے قانون میں ترمیمی بل کی واپسی پر بحث ہوگی۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد کے قانون میں ترمیمی بل کی واپسی پر بحث ہوگی۔ سینیٹر سمینہ ممتاز زہری پاکستان پینل کوڈ 1860 میں ترمیم کا بل پیش کریں گی۔ سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ 32 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ قانونی ترامیم کے مختلف بل سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلائی جائے گی؟ اہم اجلاس آج ہوگا۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس بعد نماز مغرب اسلام آباد کی جامع مسجد عثمان غنی میں ہوگا۔ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان اجلاس میں خصوصی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہ کرنے کی وجوہات پر غور کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان حکومتی ترامیم کا مجوزہ مسودہ اجلاس میں پیش کریں گے۔ حکومت نے علماء کی تجاویز پر 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا عندیہ دے دیا۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन व अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब भी कोई तहरीक चलती है केपी फ्रंट लाइन पर होता है। जब से पीडीएम हुकूमत आई है अमन व अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन व अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। सूबे को नुकसान हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान से मज़ाकरात की बात की थी। अफगानिस्तान से मज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जब से पीडीएम हुकूमत आई है अमन व अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। मजीद कहा कि वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई को कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने चंद इल्ज़ामात लगाए। गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। आज मेरा फिर सवाल है कि अली अमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और फिर खुद दौड़ लगाते हैं। अली अमीन बताएं, आपकी अब तक की कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई कभी सिविल नाफरमानी और कभी मज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया है इसमें कोई मज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। पीटीआई से मज़ाकरात शुरू होने की कोई बात उनके इल्म में नहीं। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई के जेल से कुछ बयान आते हैं, बहनों के लाहौर से कुछ और, केपी से बुशरा बीबी के कुछ बयानात आते हैं। सियासी हालात मामूल पर हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, यहाँ एक दूसरे से गिले शिकवे होते रहते हैं। पार्टियों के अपने टारगेट होते हैं जिसे पाने के लिए ऐसे बयानात आते रहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है, ना बनेगी। पीपल्स पार्टी को बाज़ चीज़ों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मज़ाकरात जारी हैं। कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मज़ाकरात हैं। उनका कहना था कि महज़्ज़ब दुनिया में मज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है, ना ही बनेगी। मजीद कहा कि बाज़ चीज़ों से पर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मज़ाकरात जारी हैं। कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा, सियासत में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेजारो मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा ना कर सकी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच की कोई गुंजाइश नहीं। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेजारो मददगार छोड़ा। पीटीआई कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गाली गलोच
ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی سیاست جو ہے، جب اسے اس ملک میں رواج دیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلائے، یہ ملک نفرت کی بنیاد پہ نہیں بنا، یہ بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بنا ہے کہ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی ہے تو 3 مرتبہ جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے کہ ڈی چوک پہنچ کے وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے اور خود جناب وہاں سے رفو چکر ہو گئے، خود بھاگ گئے، علی بین گنڈا پور صاحب بھی اور بشرا بیگم صاحبہ بھی۔ لوگوں نے اور اس کے بعد پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ قتل عام ہوا ہے، ہمارے بندوں کو یہاں پہ مارا گیا۔ بھائی بندوں کو وہاں پہ مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے فیصل واوڈا بھائی ہیں، بہت اچھے اور جذباتی کھلاڑی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا، لوگ وعدے اور دعوے کرتے رہے، میرے جانے کی باتیں ہوتی رہیں، میں تو پریشان ہوں میرے بعد آنے والا کیوں نہیں آ پا رہا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا، لوگ وعدے اور دعوے کرتے رہے، میرے جانے کے بعد باتیں ہوتی رہیں۔ دیکھیں فیصل واڈا بھائی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے کھلاڑی ہیں، جذباتی کھلاڑی ہیں، کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کون سی سائیڈ سے کھیلنا ہے۔ تو میں نے تو دیکھیں کوئی سیاسی بات نہیں کی، میرے پاس یہاں کوئی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا، دعوے لوگ کرتے رہیں، وعدے کرتے رہیں، میرے جانے کی باتیں کرتے رہیں، میں تو جب سے آیا ہوں لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ پریشان ہوں جو آنے کا سوچ رہا ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا ایم کیو ایم حکومت چھوڑ رہی ہے، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم کو حکومت میں رہتے ہوئے حالات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں، ہمیں وزارتیں یا گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملا ہے، گورنر جائیں گے تو پتہ چلے گا، جو بھی آئے گا پھنس جائے گا، اتنا متحرک گورنر پہلے کبھی نہیں آیا۔ شکر ہے کہ ہم کتابوں کے عشق میں مبتلا ہیں۔ اس شہر یہ اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اتنا تو ہے کہ اسلام آباد نہ بن سکے، اسلام آباد کا اقصی بن جائے۔ اور میرے چلے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ایم کیو ایم بھی چلی جائے گی۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کے نومینی ہیں، ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں، جو کوئی خیرات میں نہیں ملی ہوئی گورنرشپ۔ ابھی یہ گورنر جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا، اتنا متحرک گورنر پہلے نہیں آیا ہے۔ ملک کے 8 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، 4 صدق کے ماحولیاتی نمونوں سے رواں سال پہلی بار پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، راول پنڈی، کمبر شہداد کوٹ، جامشورو کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ قلعہ سیف اللہ، بارکھان، مستونگ کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال ملک میں 63 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 16 دسمبر سے پولیو کمپین شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیو مہم 16 سے 22 دسمبر تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ ملک میں 60 پولیو کیسز کا سامنے آنا باعث تشویش ہے۔ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں بھی پولیو مہم جاری ہے۔ بھرپور مہم کے ساتھ پولیو کو سرحد پار کر کے ہی دم لیں گے۔ پولیو مرض کے خلاف مہم کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پولیو کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی شراکت داروں کے شکر گزار ہیں۔ صوبائی حکومتوں اور صوبائی وزراء اعلیٰ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جیتیں گے یہ جنگ۔ گو کہ ماضی میں مشکلات آئیں، پولیو کے جو واقعات بڑھ گئے اور آج تقریباً 60 کیسز پاکستان بھر میں سامنے آئے ہیں۔ پولیو کی جنگ کے خلاف بھرپور ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے، اس کے لیے میں اپنے انتہائی محترم بھائی جناب شہزادہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
پاکستان گکھڑ فیڈریشن کی جانب سے 21ویں سالانہ گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد راولپنڈی آرٹ گیلری میں کیا گیا۔ چیف ایڈیٹر روزنامہ اوصاف اور چیئرمین اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک مہتاب خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ایونٹ کا حال راولپنڈی سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان گکھڑ فیڈریشن کی جانب سے 21ویں سالانہ گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیلنٹ ایوارڈ 2024 میں ہر سال کی طرح گکھڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہونہار طلباء و طالبات کو اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس سال طلباء کو 13 اسکالرشپ دی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک مہتاب خان کا کہنا تھا کہ سالانہ ٹیلنٹ ایوارڈ میں اسکالرشپ اور انعامات سے بچوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ کارکردگی کو مزید نکھارنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچے جو نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو ان کو شیلڈ دی جاتی ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ بڑے اہم پوسٹوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، جنہوں نے آج سے 21 سال پہلے گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ میں حصہ لیا تھا۔ سالانہ گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ کے چیف آرگنائزر کیپٹن ریٹائرڈ فائز اختر کا کہنا تھا اس پروگرام سے ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو گکھڑ قبیلے کی تاریخ سے آگاہی ملتی ہے اور ہونہار بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اس ہمارے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اس سے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے بچوں میں اور والدین میں بھی بڑی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے تعلیم کا ایک عمومی شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ تقریب کے دیگر شرکاء نے اس پروگرام کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام سے گکھڑ قبیلے کی تاریخ اور اپنے ہیروز کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ میں ریسرچ ورک میں چلا گیا، میری بک ایک آ چکی تاریخ کیانیاں، میں مقصد تاریخ گکھڑاں جو 2600 سال پہ محیط ہے۔ تقریب کے دوران ہونہار طلباء و طالبات کو اسکالرشپ، انعامات اور شیلڈز بھی دی گئی۔ پاکستان گکھڑ فیڈریشن کی جانب سے منعقد کردہ اس ٹیلنٹ ایوارڈ کا بنیادی مقصد ہونہار بچوں کو اسکالرشپ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ کیمرامین محمد بابر کے ساتھ انوار عباسی، ABN نیوز، راولپنڈی۔ حکومت نے 2028 تک سالانہ 10 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ BISP کفالت پروگرام کے تحت مستفید افراد کی تعداد بھی بڑھانے کا فیصلہ۔ کفالت پروگرام کے تحت مستفید افراد کی تعداد 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کر دی جائے گی۔ ہر ایک منتقلی افراط زر کی مناسبت سے ہوگی۔ دستاویز کے مطابق حکومت مقامی اصلاحی ایجنڈا وضع اور اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ یہ اصلاحی منصوبہ معیشت کو ترقی دے گا۔ 2028 تک اس میں 6% سالانہ اضافہ متوقع ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ مالی سال 2028 تک سالانہ 10 لاکھ نوکریاں پیدا کی جائیں جو کہ مزید سرمایہ کاری کے ذریعے زائد پیداواری استعداد کی حامل ہوں۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ نے شرح سود میں 5% کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی اجلاس میں شرح سود میں 500 بیس پوائنٹس کمی کا اعلان کرے۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح میں نمایاں کمی کے بعد پالیسی ریٹ کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے۔ صدر FPCCI نے کہا ملک میں افراط زر کی شرح 5% سے بھی کم پر آ گئی ہے جو 78 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ زر مبادلہ ذخائر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ پالیسی ریٹ میں 500 بیس پوائنٹس کی کمی سے معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ کاروباری سرگرمیوں میں اضافے سے برآمدات میں اضافہ ہوگا، روپے کی قدر مستحکم ہوگی۔ آج سے تجارت میں سہولت کے لیے کراچی میں فیس لیس کسٹمز سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے۔ FBR کا کہنا ہے نئے نظام سے کلیئرنس میں کم وقت لگے گا۔ سسٹم کو جلد ملک کی دیگر رپورٹس اور سرحدی اسٹیشنز پر بھی نافذ کر دیا جائے گا۔ FBR کے مطابق جمع امپورٹ گڈز ڈکلیریشنز سینٹرل اپریزنگ یونٹ کے سپرد ہوں گے۔ سینٹرل اپریزنگ یونٹ ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کراچی میں قائم کیا گیا ہے۔ کسٹمز کے اپریزمنٹ کے کام کو کسٹمز کو لیکٹوریٹ سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس کی اہلیت کے معیار اور لائسنسنگ کے نظام میں بھی تبدیلی کی گئی ہے جس سے ٹیکس دہندہ اور ٹیکس افسران کے درمیان رابطوں میں کمی آئے گی۔ FBR نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم اور چیئرمین FBR کے دیے گئے ٹاسک کو پورا کریں گے۔
कराची में चाय की पत्ती महंगी हो गई। खुली चाय की पत्ती की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा हो गया। सूबाई हुकूमत ने चाय की पत्ती की फी किलो कीमत 1200 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। दुकानदारों का कहना है कि चाय की कीमत मुकर्रर करने से 1000 रुपए किलो वाली चाय 1200 रुपए किलो हो गई। चाय की कीमतों में इजाफे की अहम वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी भी है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे चाय की कीमतें कम हो सकें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।